اب چونکہ ہم نے جنس ٹاپک مکمل کر لیے، اب ہمارے سامنے جو بھی اسم آئے گا ہم اسے جنس کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ یہ مذکر یا مؤنث ہے۔ اگر مذکر یا مؤنث نہیں ہے تو عرب اس کا استعمال مذکر کے طور پہ کرے گا یا مؤنث کے طور پہ کرے گا، یہ ہم نے سمجھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو موعظہ آپ کے سامنے لفظ آیا، موعظہ کے معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے معنی ہے نصیحت۔ اب نصیحت کوئی جاندار تو ہے نہیں کہ اس میں مذکر مؤنث ہو، کیونکہ جاندار میں جو مذکر ہوتا ہے وہ ہر زبان میں مذکر ہوتا ہے، جاندار میں جو مؤنث ہوتا ہے وہ ہر زبان میں مؤنث ہوتا ہے، تو یہ جاندار تو نہیں ہے، ظاہر بات ہے بے جان۔ تو غیر حقیقی مؤنث کی پکچر میں ہم اسے فٹ کر کے دیکھیں گے کہ غیر حقیقی کی کسی کیٹیگری میں تو نہیں یہ فال کر رہا۔ تو مؤنث کی جو پکچر ہم نے کل بنائی تھی وہ ذہن میں تازہ کر لیں، وہ تھی جی مؤنث کی دو اقسام، ایک حقیقی ایک غیر حقیقی۔ حقیقی وہ مؤنث جو جاندار میں، غیر حقیقی جس کا استعمال مؤنث کے طور پر۔ اب جو غیر حقیقی مؤنث ہے اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک علامتی اور سماعی۔ مؤنث کی دو علامات ہیں جن میں سب سے بڑی علامت، سب سے زیادہ استعمال ہونے والی علامت جو ہے وہ ہے گول۔ ٹھیک ہے، سماعی وہ چند گروپ سے، پہلا گروپ ناموں کا ہے، ہوا کے نام، شراب کے نام، آگ کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام۔ دوسرا گروپ وہ پارٹس آف باڈی ہیں جو پیئر کی صورت میں ہے، اور تیسرا گروپ کچھ متفرق اسماء مسلینیس، وہ ہمارے انشاءاللہ تعالی مطالعے کے ساتھ ساتھ بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ پوری پکچر ہمارے سامنے آ گئی ہے مؤنث کی۔ تو ہم جو بھی اسم ہمارے سامنے آئے گا اس کو اس پکچر میں فٹ کر کے دیکھیں گے، اگر فٹ ہو جاتا ہے تو مؤنث ہے، اگر فٹ نہیں ہوتا تو وہ مذکر کنسیڈر ہوگا۔ سمپل سا جو ہے فارمولا ہے۔ تو موعظہ جس کے معنی نصیحت کے ہیں، اس کو ہم نے پکچر میں رکھا، تو حقیقی مؤنث تو یہ ہے۔ اب ہم اسے غیر حقیقی مؤنث میں چیک کرتے ہیں۔ غیر حقیقی میں پہلی قسم ہے علامتی، تو ہمیں موعظہ کے آخر میں گولتا نظر آ رہا ہے، لہٰذا ہم نے وہی فیصلہ کر دیا کہ موعظہ اسم جو ہے یہ عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ اوکے، اچھا آپ کے ذہن میں یہاں پر سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں مذکر مؤنث، ضرورت کیا ہے ہمیں؟ ٹھیک ہے، تو جملے میں ہم نے انہیں استعمال کرنا ہے، اور جب تک ہمیں یہ مذکر مؤنث نہیں پتا ہوگا، واحد جمع نہیں پتا ہوگا، معرفہ نکرہ نہیں پتا ہوگا، اعراب نہیں پتا ہوگا، ہم اسماء کو جملے میں استعمال ہی نہیں کر سکیں گے۔ کیسے؟ دیکھیں میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ میں نے سورہ یونس کی جو پہلی آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، اس میں یہ الفاظ ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءت موعظہ۔ ٹھیک، تو ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی آگے جا کے سمجھ لیں گے کہ فعل یوز ہوا ہے جاءت، جس کے معنی ہے آنے کے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ایک سورہ مبارکہ سورۃ النصر زبانی یاد ہے، سب یاد ہے نا؟ ذرا پڑھیں، اذا جاء نصر اللہ، وہاں پر ورب استعمال ہوا ہے جاء۔ جاء کے معنی بھی آنا کے، اگر عربی زبان میں میں کہنا چاہوں نا کہ زید آیا تو میں کہوں گا جاء زید۔ کیا کہوں گا؟ جاء زید۔ اور اگر کہنا چاہوں کہ نصر اللہ آیا تو بھی کہوں گا جاء نصر اللہ۔ لیکن اگر میں کہنا چاہوں کہ زینب آئی تو بھی میں جاء زینب نہیں کہوں گا، بلکہ کہوں گا جاءت زینب۔ بس یہ وجہ ہے۔ اب چونکہ موعظہ مؤنث ہے، لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جاءت۔ ٹھیک ہے، کہ موعظہ آ گئی، اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں، ورنہ آپ پھر اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے کہ
کہیں تال لگی ہوئی ہے کہیں نہیں لگی، ترجمہ ایک لکھا ہوا ہے، آنے کا ہی ترجمہ ہے، تو یہ کیا چکر ہے؟ تو یہ چیزیں اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں. کلیئر ہو گیا جی الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے. اس موعظہ لفظ کو ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا، اور موعظہ کہتے کسے، اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کر لی. نصیحت اس کے معنی ہے، نصیحت کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ سارا کچھ سمجھ لیا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ شفا ہے. شفا ہے کس کی؟ اس کی جو سینوں میں ہے. سینوں میں کیا ہے؟ دل. اور دل میں کیا ہے؟ دھڑکن. دل میں بہت ساری بیماریاں ہیں. دل کی بیماریاں کون کون سی ہیں؟ انجائنا، ہارٹ اٹیک، تو ہمارا ذہن تو ایسی بیماریوں کی طرف نہیں جاتا ہے نا. لیکن دل کی جو بیماریاں ہیں، جو اصل بیماری ہیں، وہ ہیں جی حسد، انا، کینہ، بغض، نفاق، منافقت، تکبر، عجب یعنی خود پسندی، لالچ. یہ ساری بیماریاں دل کی بیماری. آپ کے یہاں ہلکا سا درد شروع ہو جائے نا تو آپ کو چین نہیں آتا جب تک دکھا نہیں لیتے کسی کو. مہنگا سے مہنگا ٹیسٹ بھی کروا لیں گے، ہے نا، کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. اور اتنی بیماریاں میں اور آپ دل کے اندر لے کر بیٹھے ہیں. پریشانی نہیں ہے؟ کبھی پریشانی ہوئی تھوڑی سی؟ ذرا پریشانی نہیں. اتنا حسد ہمارے اندر بھرا ہوا ہے، اتنا کینہ ہمارے اندر ہے، اتنا بغض ہے، اتنی منافقت ہے ہمارے اندر، اتنا عجب خود پسندی ہمارے اندر ہے، اتنا تکبر ہے ہمارے اندر، لیکن ذرا پریشانی نہیں. قرآن مجید جو ہے یہ شفا ہے. اور شفا کے معنی آپ کو آتے ہیں، اردو میں پتہ ہے آپ کو شفا. یہ شفا ہے دلوں کی بیماری. قرآن سے جڑیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی یہ بیماریاں کیسے دور کریں. شفا لفظ اب ہمارے سامنے آ گیا تو ذرا اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں جس کے اعتبار سے. شفا کے معنی شفا ہے، ایک تندرستی. اس کا تعلق کوئی جاندار کے ساتھ نہیں ہے، تو غیر حقیقی مؤنث میں سے فٹ کر کے دیکھتے ہیں. کیا شفا کے آخر میں مؤنث کی علامت ہے؟ نہیں. سمائی میں چیک کریں، کیا شفا ہوا کا نام ہے؟ نہیں. شراب، آگ، شہر، ملک کا؟ نو. کوئی پارٹ آف باڈی ہے شفا؟ نو. وہ جو لسٹ لکھوائی ہے 7 لفظوں کی اس میں ہے؟ نہیں. تو رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ شفا جو ہے وہ عربی زبان میں مذکر استعمال ہوتا ہے لفظ. اب چونکہ ہم نے دل کی بیماریوں کے حوالے سے بات شروع کی ہے تو ذرا تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتے ہیں. میری سمجھ کے مطابق، میرے مطالعے کے مطابق دل کی سب سے بڑی بیماری جو ہے نا، آپ کے نزدیک اور بھی ہو سکتی ہے لیکن میرے نزدیک سب سے بڑی بیماری جو ہے نا مطلب تکبر. اور میں اگر آپ سے سوال کروں کہ ہم میں سے کون کون اس بڑی بیماری سے محفوظ ہے تو آپ جائزہ لیں گے اپنا اور جواب نہ بھی ملے گا کہ الحمدللہ جی ہم تو تکبر نہیں کرتے. بڑی بیماری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کو سناتا ہوں جس میں آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ایک ذرے کے ہم وزن، ذرے کے وزن کے برابر بھی تکبر ہوگا. ذرہ اس کا کتنا وزن ہو سکتا ہے؟ آپ کے اسکیل میں تو آتا نہیں.
اس کے لیے کوئی اسپیشل اسکیل چاہیے ہوگا. اور ویسے بھی ذرہ پتہ کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ذرہ کہتے ہیں عربی زبان میں جو چیوٹی ہوتی ہے نا، چیوٹی کتنا حقیر سا کیڑا ہے. اس وقت اگر زمین پہ فرش پہ چل رہی ہو تو مجھے یہاں سے نظر بھی نہیں آئے گی. کتنا حقیر سا کیڑا ہے، چھوٹا سا. چیوٹی انڈے دیتی ہے. اب چیوٹی کا انڈا آپ سوچیں وہ کتنا چھوٹا ہوگا. اب چیوٹی کے انڈے میں سے جو بچہ نکلتا ہے نا، چیوٹی کا بچہ ہے، وہ عربی زبان میں ذرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ایک ذرے کے ہم وزن کی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو ایک ذرے کے ہم وزن برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. اس ذرے کا وزن کتنا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یہ سورہ مبارکہ ہم اکثر نماز میں سنتے ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی آیات، آپ نے آرام سے سن لی، میں نے آرام سے پڑھ لی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ہمارے فقہ کے بڑے امام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہیں رات عشاء میں یہ سورت پڑھ لی، عشاء کی نماز میں کہیں انہوں نے سورت پڑھ لی اور پھر انہوں نے ساری رات نیند لی. تو یہی سوچتے رہے کہ ایک ذرے کے ہم وزن نیکی بھی مجھے دکھائی جائے گی، ایک ذرے کے ہم وزن برائی بھی میں دیکھوں گا. تو نہیں نیند. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرے کے ہم وزن بھی تکبر ہوگا. کبر، تکبر. اب جب یہ بات صحابہ نے سنی تو ہل گئے. کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. سوال یہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہیں، اچھے کپڑے پہننا پسند کرتا ہے. آج کے زمانے میں کہیں گے اسے برانڈ پسند ہے، سیدھی سی بات ہے، اسے اور کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی. اس کی نظر ٹکتی جا کے برانڈ پہ. نہیں، مزاج ہے ہر ایک کا، سیدھی سی بات ہے. شخص چاہتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو، لاکھوں لاکھوں کے جوتے ملتے ہیں، اسے عام 1000-2000 والا جوتا پسند ہی نہیں آتا ہے. ہمارے مزاج یہ سب ہے. ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ظاہر بات ہے جب کوئی انسان برانڈ پہنتا ہے، پھر لاکھوں کے جوتے پہنتا ہے، تکبر تو آ ہی جاتا ہے نا. تو نے پوچھا کہ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ یعنی اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا، کیا یہ بھی تکبر کے زمرے میں آئے گا؟ اللہ کے رسول نے جو جواب دیا سنیے گا، اور سے آپ نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تو خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. منع نہیں ہے دین میں، ہاں اگر اللہ نے تمہیں دیا تو پہنو. اصل تکبر کیا ہے؟ پھر آپ نے ڈیفائن کیا کہ تکبر یہ ہے. سن لو تکبر کیا ہے. آپ نے کہا کہ کبر بطر الحق اور غمت الناس. دو چیزیں ہیں تکبر جی، ان کو دیکھ لینا. ایک ہے بطر الحق. بطر الحق کے معنی ہے کہ آپ کے سامنے حق آ گیا، سچی بات آ گئی آپ کے سامنے، اور آپ کے دل نے گواہی دے دی کہ یہ حق ہے، اور پھر کسی نہ کسی وجہ سے آپ نے اس حق کو ماننے سے انکار کر دیا. یہ ہے تکبر. اگر اس ڈیفینیشن کو دیکھیں تو اس امت کا جو سب سے متکبر شخص ہے نا،
وہ ابو جہل. آپ نے سنا ہوگا کہ ابو جہل سے کسی نے اس کی ذاتی مجلس میں سوال کیا تھا، یہ بتاؤ ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیونکہ تم ظاہر بات ہے بصیرت رکھتے ہو، تمہارے اندر عقل ہے، شعور ہے، تو کیا رائے ہے تمہاری؟ اس نے کہا کہ 100% صحیح. قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ حق پر. وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا پھر اگر حق پہ ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ مخالفت میں تم سب سے آگے ہو. اس نے جواب جو دیا نا وہ سنیے گا. بولا کہ ہم نے ہمیشہ بنو قریش کے شانہ بشانہ حاجیوں کی خدمتیں کی ہیں. جب بھی حاجی آئے ہیں حج کرنے کے لیے تو ہم نے انہیں کھانے کھلائے، پانی پلایا، ان کی خدمات جو ہے وہ سر انجام دی. کبھی ان سے نیچے نہیں ہوئے. بنو ہاشم سے بنو ہاشم. اگر میں آج محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو مجھے نیچے لگ کر کام کرنا، اور یہ مجھے گوارا. یہ کیا ہے کہ حق آ گیا، حق کو مان لیا حق، لیکن آڑے کیا چیز آئی؟ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی دین کی تقویت کے لیے 2 شخصیات کے حوالے سے. ایک آپ نے کہا تھا عمرو بن حشام یعنی ابو جہل، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام میں تقویت. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو جہل میں کوالٹیز تھی تو آپ سے نے دعا میں شامل کیا نا اسے. لیکن دعا کس کے حق میں قبول ہوئی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کیوں؟ بات ہی کلیئر نہیں تھی. لیکن جیسے ہی بات کلیئر ہوئی، جیسے ہی اللہ کا کلام سنا، 1 سیکنڈ نہیں لگایا ماننے. 1 سیکنڈ میں مان لیا یہ حق. لہذا دعا دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں. تو اس امت کا سب سے متکبر شخص کون ہے؟ ابو جہل ہے. کیونکہ بطر الحق کے معنی ہے کہ حق آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ حق ہے، دل گواہی دے حق ہے، اور پھر آپ اسے نہ مانیں. اور اگر اپنی زندگیوں میں جائزہ لے لیں، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا. آپ کسی بات پہ اڑے ہوتے ہیں، آپ کی اپنی رائے ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی ثابت کر دیتا ہے کہ آپ غلط ہے. ایک الگ بات وہ ہے کہ آپ ابھی ریسرچ کر رہے ہیں، ابھی نتیجے میں نہیں پہنچے، لیکن آپ نتیجے میں پہنچ گئے کہ ہاں یار صحیح ہے. ہم بتائیے ہم میں سے کتنوں کو حوصلہ ہے جو اس حق کو قبول کر لیتا ہے؟ نہیں کرتا نا. بہت مشکل ہے سر. فیملیز میں آپ دیکھ لیں، خاندان میں یہی چیز آڑے آتی ہے. دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ صحیح ہے، لیکن اگر میں نے کہہ دیا صحیح ہے تو میرا مقام جو ہے عزت کا ہے. میں اور آپ سب تکبر کا شکار ہے. تو ایک تکبر ہے بطر الحق، کبر، اور دوسرا آپ نے فرمایا وَغَمْتُ النَّاسِ. غمت الناس کیا ہے یہ بھی ذرا سمجھ لیجیے. اس کا مطلب ہے کہ تم نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اچھا جوتا پہنا ہوا ہے، اچھی بہترین گاڑی پر تم سوار ہو، لیکن عام لوکل کپڑا پہننے والا، عام 200-250 والی جوتی پہننے والا، یا ایک چھوٹی گاڑی پر سفر کرنے والا، یا پیدل چلنے والا تمہیں حقیر لگتا ہے. ہوتا ہے آپ لگژری گاڑی پہ جا رہے ہو اور ساتھ آپ کے ایک چھوٹی گاڑی گزرے اور وہ ہل بھی جائے زور سے،
دل میں کیا آتا ہے نا؟ اگر دل میں آ گیا آئے گا لیکن اس کو سیکنڈ نہ کریں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیز عطا کی اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسا ہی عطا کرے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے جی ہم تو ناس لوگوں کو عید سمجھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی بھی بہت بڑی بیماریاں ہیں دل کی جو بھی انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. تو میں آیات کو مکمل کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس ہے لوگوں قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے اور یہ جو سینوں میں دل ہے ان کی بیماریوں کی شفا ہے. وہدن ہدایت ہے. ہدایت میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. ورحمۃ للمؤمنین اور یہ ماننے والوں کے لیے رحمت ہے. جو اس کو مان لیں گے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی رحمت بنے گی. آگے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیجئے کہ قرآن کا نزول جو ہے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے. یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں قرآن جیسی عظیم دولت سے نوازا. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اگر خوشی منانی ہے نا, اگر سیلیبریٹ کرنا ہے تو اس قرآن کے ملنے کو سیلیبریٹ, اس پہ خوشی مناؤ کہ اللہ نے تمہیں اتنی عظیم دولت سے نوازا. اور آخر میں فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون. یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے. انسان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے جمع کرنے کی, ہے نا؟ جمع کرنا اچھا لگتا ہے انسان. اور انسان کیا جمع کرتا ہے؟ پیسہ, پلاٹ جمع کرتا ہے. کتنی خوشی ہوتی ہے جب میسج آتا ہے بینک کی طرف سے کریڈٹ اتنی اماؤنٹ, تو دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ جمع ہو رہا ہے. پلاٹ مل جائے 3 ہو گیا ماشاءاللہ. تو جمع کرنے کا ہر انسان کو شوق ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر جمع کرنا ہے نا تو قرآن جمع کرو. قرآن جمع کرو کیا مطلب ہے کہ گھر میں ایک لائبریری بناؤ, اس میں دنیا بھر کے قرآن جمع کر لو. قرآن جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ تمہارے سینے میں محفوظ, ان الفاظ کے معنی تمہیں آتے ہوں, ان الفاظ پر عمل تمہارا ہو, اور پھر اس قرآن کو تم دوسروں تک پہنچانے کا جمع کرنا ہے تو قرآن جمع. انسان کا شوق ہے. تو کوئی پیسے جمع کرتا ہے, کوئی زمینیں جمع کرتا ہے, کوئی یہ نہیں جمع کر سکتا تو ٹکٹیں سکے جمع کرنے شروع کرتا ہے. تو جمع کرنے کا شوق سب کو ہے. اور یہ میں بھی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی نیکسٹ ویک میں جب ہم جائیں گے نا تو آپ کے پاس عربی گرامر کے رولز بھی جمع ہونے شروع ہو جائیں گے اور آپ کو پریشانی شروع ہو جائے گی. سیکنڈ ویک میں اسٹوڈنٹ اکثر کہتے ہیں کہ سر اب نا بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں. میں پہلے انہیں کہتا ہوں یار جمع ہی ہو رہی ہے نا, نکل تو نہیں رہی نا. پریشانی تو اس وقت ہو جب نکل رہی ہو, وہ جمع ہو رہی ہے. کبھی پریشان ہوئے کہ بینک میں جمع ہی ہو جا رہا ہے ہر ہفتے, کوئی پریشانی نہیں, بالکل خوش ہوتے ہیں یار جمع ہو رہا ہے, چاہے 100 ہی جمع ہو. لیکن رولز جیسے جمع ہونے شروع ہوں گے شیطان کہنا دیکھا پہلے کیا مشکل کام. تو پریشان نہیں ہونا آپ نے. جب بھی آپ کو شیطان یہ کہنا یار اتنی ساری چیزیں جمع ہو گئی تو اللہ کا شکر ادا کریں, یار جمع ہو گیا, شکر ہے, نکلا تو نہیں نا, تو خوشی منانی ہے اس کو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو الحمدللہ جی مؤنث والا ٹاپک ہم ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. کچھ مزید 1-2 باتیں بتا کے ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. مؤنث ہمیں سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. مؤنث کی پکچر ساری میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر رکھ دیتا ہوں تاکہ جو لوگ لیٹ آئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں. عربی زبان میں مؤنث یا تو حقیقی ہوتا ہے یا غیر حقیقی ہوتا ہے. حقیقی کا مطلب ہے اس کے مقابلے میں آپ کو مذکر ملے. کا لفظ عربی میں ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ حقیقی مؤنث ہے.
کا لفظ عربی میں بھی مؤنث ہوگا، اردو میں بھی مؤنث ہے، انگریزی میں بھی مؤنث ہے، فارسی میں بھی مؤنث ہے، دنیا کی ہر زبان میں مؤنث ہے، کیونکہ یہ حقیقی مؤنث ہے. اخت بہن کو کہتے ہیں، ہر زبان میں مؤنث ہے کیونکہ یہ حقیقی مؤنث ہے. صحیح. اس کے بعد آئے جی مدرسہ. اس کے معنی اسکول کے ہوتے ہیں. یہ جاندار سے متعلق نہیں ہے، تو اب ہم اسے چیک کریں گے. غیر حقیقی میں اور غیر حقیقی میں ہمیں یہ علامتی مؤنث میں نظر آ جائے گا، کیونکہ بولتا ہے اس کے آخر. اردو میں چاہے اسکول کو ہم مذکر بولتے ہو، لیکن عربی زبان میں مدرسہ جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوگا. اچھا مسجد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مسجد مذکر ہے مؤنث؟ مذکر. تو دیکھیں اب اردو میں مسجد ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں اور مدرسہ مذکر استعمال کرتے ہیں، لیکن عرب جو ہے وہ مدرسہ مؤنث استعمال کرے گا اور مسجد کو مذکر استعمال کرے گا. تو ہر زبان کا اپنا مذکر مؤنث ہوگا، ذہن میں. ٹھیک ہو کیا؟ اسی طرح عربی زبان میں غرفہ کمرے کو کہتے ہیں. کمرہ اردو میں مذکر ہے، آپ کہتے ہیں میرا کمرہ. ٹھیک ہے، مذکر بھی یہ کہتا ہے میرا کمرہ اور مؤنث بھی یہی کہتی ہے میرا کمرہ. ایسا نہیں ہوتا کہ مذکر کہتا ہے میرا کمرہ اور مؤنث کہے جی میری کمرہ. نہیں نا، دونوں ہی کہتے ہیں میرا کمرہ، یعنی وہ کہتے ہیں کمرہ مذکر ہے. لیکن عربی زبان میں کمرہ چونکہ گولتا کے ساتھ ہے تو اس لیے اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں. اوکے جی. پھر عربی زبان میں جو ایک لفظ ہم اردو میں بھی بہت استعمال کرتے ہیں، ریح، ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ہم نے پڑھا ہے کہ ہوا اور اس کے جتنے بھی نام ہیں عربی مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو ریح مؤنث ہے اور مؤنث سمائی. اسی طرح خمر قرآن میں استعمال ہوئے شراب کے لیے، مؤنث ہے. اسی طرح نار آگ کو کہتے ہیں، اور آگ اور اس کے جتنے بھی نام ہیں سب مؤنث ہیں. اب میں پھر بتاؤں کہ ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں. اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید میں آپ کو ایک آیت فوراً کلک کی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے کیا فرمایا؟ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. آگ مؤنث تھی تو اسے کہا کونی، کونی ہو جا، ٹھنڈی نہیں ہو جا، ہو جا، ٹھنڈی آ گیا ہے، کونی ہو جا. مؤنث کو اگر کہا جائے ہو جا تو عربی میں کہا جائے گا کونی، کیونکہ یہ ورب ہے، یہ آگے پڑھیں گے آپ. اور اگر مذکر کو کہا جائے ہو جا تو کہا جاتا ہے کن. آپ نے سنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فیکون لہو کن، اسے کہتا ہے ہو جا، فیکون اور وہ ہو جاتا ہے. تو دیکھیں کن اور کونی فرق کیا ہے؟ دونوں کے معنی ہو جائے. اب آپ قرآن مجید پڑھتے دیکھیں گے یار یہاں بھی ہو جائے یہاں بھی ہو جائے، تو یہ فرق کیوں ہے؟ تو یہ فرق اس لیے ہے کہ کونی مؤنث کو کہا جا رہا ہے ہو جا، اور کن مذکر سے کہا جا رہا ہے ہو جا. تو اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی. اسی طرح مکہ مؤنث ہے اور اس میں تو مؤنث کی علامت بھی ہے، ڈبل مؤنث ہو گیا. ٹھیک. اسی طرح اگر میں آپ سے پوچھوں جی کہ شمس اور اگر پوچھا جائے جی قمر، آپ سے پوچھا جائے جی کوكب، کوكب مذکر. اگر تو کوكب آپ ستارہ لے رہے ہیں اور اگر کوكب نورانی صاحب لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ستارہ کوكب، تو یہ پھر وہ نام بھی ہے نا. ہمارے یہاں نام بھی جو ہمارے مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے شوق میں نا عربی کے نام رکھ لیے سب، بس جو بھی اچھا لگتا ہے نام رکھ لے. اب ناموں میں بات آئی ہے تو ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلو. اب آپ کے سامنے ایک لفظ آتا ہے جی اسامہ.
ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ کے سامنے نام آ گیا جی طلحہ، طلحہ، آپ کے سامنے نام آ گیا حذیفہ، آپ کے سامنے نام آ گیا حمزہ. نہیں وہی بتا رہا ہوں نا، آپ ذرا سنیں. اب یہ نام کس نے رکھے ہوئے؟ آپ میں مذکروں نے رکھے ہوئے ہیں نا. تو ناموں کے حوالے سے بس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ریئل جینڈر ڈومینیٹ کرتا ہے. جس نے رکھا ہے وہی ہے. اسامہ نام مذکر رکھتے ہیں تو ہم اسامہ کو کہیں گے مذکر ہے. اگر اسامہ کوئی مؤنث رکھ لے اپنا نام اور ہیں میری اسٹوڈنٹ ہے فیمیل، ان کا نام اسامہ ہے، کوئی اعتراض ہے؟ نہیں نا. نام رکھنے میں کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض؟ جو مرضی نام رکھ لے. میں کہوں جی آج سے میرا نام ہے کھمبا، تو آپ کو بالکل اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں جو مرضی نام رکھوں گی اپنا. آپ ذرا تھوڑا سا ادھر کو جائیں کہ ٹھیک ہے، ایک طرف ماشاءاللہ کیسے کیسے نام ملتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ. کوئی دریا خان، کوئی سمندر خان، کوئی بہار خان. تو کوئی ناموں میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، جو چاہے نام رکھا جائے. ہاں اگر مذکر رکھے گا تو ہم کہیں گے مذکر نام ہے، اگر مؤنث وہی نام رکھے گی تو ہم کہیں گے مؤنث نام ہے. اور نام بے شمار ہمارے، یہ نسیم، خورشید، مصباح، ٹھیک ہے، فرحت، ماشاءاللہ. دیکھیں سارے اپنے فیملی ذکر کرنے شروع ہو گئی ہے. بالکل ارشاد. عربی میں بھی اسی طرح جی، عربی میں بھی اسی طرح. عرب میں بس وہ عرب جو ہے یہ دور جاہلیت میں نام رکھتے تھے نا. یہ جینڈر جو ہے وہی ہے سر، وہی ہے. بس یہ ناموں چھوڑے نا، قرآن میں کہاں اتنے نام استعمال ہوئے. تو ایک جنرل دوسری طرح سے آ گئی ہے. تو مقصد کہنے کا ہے کہ ناموں میں پریشان نہیں ہونا آپ نے. بلکہ میں یہاں پر ایک ذکر کرتا ہوں اپنا ایک ایکسپیرینس کہ ہم ایک جگہ پر رہا کرتے تھے. تو ہمارے نیبر میں جو فیملی تھی نا، اس میں جو میل تھے ان کا نام شمیم تھا. اوکے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، ہوتا ہے مردوں کا نام شمیم. ٹینشن یہ تھی کہ جو ان کی بیگم تھی نا، ان کا نام شہزاد تھا. تو وہ ٹینشن ہوتی تھی ہمیں. ہم مائل شمیم اور باجی شہزاد کہتے ہیں. بہرحال اللہ کے کام ہے جی، جس طرح بھی ہوا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جی، ہمارا جنس کا ٹاپک یہاں تک مکمل ہو گیا. ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ اسم میں ہم نے پڑھا ہے ناؤن ہے، پروناؤن ہے اور ایڈجیکٹو. ایسے ہی ہے نا. تو پروناؤن بالکل ایک ڈیفرنٹ الگ سے ٹاپک ہے، اس کو ہم بیچ میں نہیں لا رہے. ناؤنس اور جو ایڈجیکٹیوز ہیں ان میں بھی عربی زبان میں آپ کو مذکر مؤنث ملتے ہیں. یہ ساری ایگزامپل ناؤنس کی تھی نا. اب کچھ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے ایڈجیکٹیوز کی رکھتا ہوں. مثلا عربی میں حسن کہتے ہیں اچھے کو. حسن کے معنی اچھا، جسے آپ گڈ کہتے ہیں. ٹھیک. اب انگریزی میں دیکھیں ایڈجیکٹیو میں مذکر مؤنث نہیں ہوتے. آپ بوائے کے لیے بھی گڈ لفظ استعمال کرتے ہیں، گڈ بوائے. اور گرل کے لیے بھی گڈ لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں گڈ گرل. ہاں اردو میں ہم فرق کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا لڑکا، اچھی لڑکی. لیکن اردو میں بھی ہر جگہ نہیں کرتے، ہر جگہ نہیں کرتے. کیسے؟ مثلا صالح لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں نیک. تو انگریزی میں تو ہے ہی نہیں ایڈجیکٹیو میں مذکر مؤنث. اردو میں بھی ہر جگہ نہیں ہے. مثلا صالح کے معنی ہے نیک، تو ہم نیک کا لفظ ہی آپ مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور نیک کا لفظ ہی مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں نیک لڑکا اور نیک لڑکی. تو اردو بھی آ کے ختم ہو جاتی ہے. لیکن عربی میں آپ کو ایڈجیکٹیوز میں بھی مذکر مؤنث ملتے ہیں. ہر ایڈجیکٹیو میں مذکر ایڈجیکٹیو بھی ہوگا
اور مونس ایڈجیکٹو بھی ہوگا. تو یہ بالکل سمپل ایڈجیکٹوز ہیں. ایڈجیکٹوز میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں نا. ایک بتایا ایک سادہ ایڈجیکٹوز, ایک ایڈجیکٹوز میں نے آپ کو بتایا ڈگریز والا ایڈجیکٹو, اور ایک میں نے آپ کو بتایا کلرز والا ایڈجیکٹو. تو 3 طرح کے ایڈجیکٹوز بتائے نا. تو یہ سمپل ایڈجیکٹوز ہیں. اب سمپل ایڈجیکٹوز میں عربی زبان میں آپ مذکر سے اگر مؤنث بنانا چاہتے ہیں نا تو مؤنث کیسے بنائیں گے, وہ میں فارمولا دینے لگا ہوں. سمپل ایڈجیکٹوز میں مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ تو سمپل سا فارمولا ہے جی. آپ ماشاءاللہ دور آپ کو پتہ ہے کاپی پیسٹ کا دور ہے آج کل, ٹھیک ہے, اور کمانڈز بھی سب کو یاد ہی ہے. یاد ہے نا کاپی کی کیا ہوتی ہے اور پیسٹ کی کیا ہوتی ہے؟ کنٹرول سی اور کنٹرول وی. تو کنٹرول سی کریں اور اب کنٹرول وی کریں تو یہ کنٹرول وی ہو گیا جی. جب کنٹرول وی ہو گیا, پیسٹ ہو گیا, تو آخری حرف پر لگائیں زبر اور جو مؤنث کی علامت ہے نا بولتا وہ لگا دیں. تو حسن کی مؤنث بن گئی حسنہ. حسن کی مؤنث بن گئی حسنہ. حسن کے معنی اچھا اور حسنہ کے معنی اچھی. کلیئر. صالح کاپی کیا پھر پیسٹ کیا, یہ آیا آخری حرف پہ لگائی زبر اور مؤنث کی علامت گوتا لگا کر صالحہ بنا. تو صالح کی مؤنث صالحہ, لیکن اردو میں دونوں ترجمہ نیک ہی ہو. اوکے جی. تو آپ کو ایڈجیکٹو جو سمپل ایڈجیکٹوز ہیں نا اس میں مذکر سے مؤنث بنانے کا فارمولا بھی. اب میں کچھ ایڈجیکٹوز بولوں تو مذکر مؤنث بنا لیں گے نا ماشاءاللہ. تو زبانی ماشاءاللہ بڑے ہیں آپ, تو بچوں کو یاد کروایا جاتا ہے جی, اور بڑوں کو سمجھایا جاتا ہے, کیونکہ بچپن میں یاد کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں حفظ بھی قرآن مجید بچپن میں کر لیا جاتا ہے. بڑے ہو کر یاد کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے, سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے. اس لیے بڑوں کو کانسیپٹس جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں بس, باقی ماشاءاللہ ایک بات سمجھ میں آ گئی تو جس طرح کی جتنی مرضی ایگزامپلز آپ بنا سکتے ہیں. تو جمیل بیوٹیفل خوبصورت, مؤنث کیا ہوگی اس کی؟ جمیلہ. ہمارے ہاں نام ہوتے ہیں ہے نا. کبیر کے معنی ہے بڑا, مؤنث کبیرہ. کبیرہ کو نام پتہ ہے نا. اچھا, پھر صغیر چھوٹا, صغیرہ. بات پھر وہی کہ ہمارے یہاں نام ہے. تو سمپل ایڈجیکٹوز طویل, طویل کے معنی ہے لمبا, لمبی کی کیا عربی ہوگی؟ طویلہ. تو یہ سمپل ایڈجیکٹوز میں مذکر سے مؤنث بنانے کا فرق. حسن کے معنی ہے اچھا یعنی گڈ, اور اس کی کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری ہوگی احسن. اصل سے احسن, اور ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ احسن. احسن یعنی گڈر یا گڈیسٹ. اوکے. احسن مذکر ہے اور احسن کی مؤنث ہوگی حسنہ. اب ان کی آپ کو مؤنث سے یاد کرنی پڑے, ٹھیک ہے. احسن کی مؤنث حسنہ. عظیم شاندار, اس سے کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری بنتی ہے اعظم, اور اعظم کی مؤنث ہوگی عظما. پیٹرن ایک جیسی ہیں یعنی طرزیں ایک جیسی ہیں. کبیر بگ اور اکبر بگر اور بگیسٹ, اس کی مؤنث بنے گی کبرا. صغیر چھوٹا, اصغر, اس کی مؤنث بنے گی صغرا. کلرز میں نے آپ کو بتایا بلیک
اسود ہے نا, اسود بلیک مذکر کے لیے استعمال ہوگا, لیکن اگر بلیک کوئی مؤنث ہو تو عربی میں کہا جائے گا سودا. سودا ٹھیک. عربی زبان میں احمر کہتے ہیں سرخ کو, ہلال احمر ریڈ. اس کی مؤنث بنے گی حمرا. پیٹرن دیکھیں سیم ہے. عربی زبان میں سبز کو کہتے ہیں اخضر. اخضر اخضر کی مؤنث یعنی سبز کی مؤنث بنے گی خضرا. ہم تو پتہ نہیں گنبد خضرا کیا کچھ کہتے ہیں, ہماری اردو بھی ٹھیک نہیں ہے. کلیئر ہو گیا؟ صحیح ہے. اسی طرح سفید کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ابیض. ابیض اور ابیض کی مؤنث بنے گی بیضاء. اور آپ ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں ید بیضاء کرتے ہیں نا, ید بیضاء. وہ ید بیضاء کیوں کرتے ہیں؟ ید مؤنث ہے نا, ید مؤنث ہے نا. سفید ہاتھ کہنا ہے تو ہاتھ مؤنث ہے تو اس کے لیے بیضاء لفظ استعمال ہوگا, تو یہ پھر کمبینیشن بنے گا سفید ہاتھ. اگر کوئی سفید مذکر ہوتا تو پھر ابیض ہوتا. اوکے, جیسے سفید قلم ہوتا اگر تو پھر ہم کہتے قلم ابیض. اوکے, اسی طرح قرآن کی ایگزامپل آپ کے سامنے آ جائے گی بڑی خوبصورت. اصفر کہتے ہیں زرد مذکر کو. اصفر مذکر زرد, اور اصفر کی مؤنث بنے گی صفرا. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں حکم دیا انہا بقرۃ صفرا, گائے مؤنث ہے لہذا اس کے لیے صفرا رنگ استعمال کیا گیا, اصفر نہیں استعمال کیا گیا. اور ایک نام آپ کو دکھاؤں تو آپ خوش ہوں گے. بلو کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے ازرق, نیلا ازرق, اور ازرق کی مؤنث بنتی ہے زرقا. اور زرقا ہمارے ہاں نام ہوتے ہیں ہے نا, یعنی ازرق نیلا اور زرقا نیلی. ہمارے ہاں نیلی بھی ہوتی ہے نا. اوکے جی, تو یہ بونس ہے آپ کے لیے. سمپل ایڈجیکٹیوز میں مذکر سے مؤنث بنانے کا فارمولا مل گیا, لیکن ایڈجیکٹیوز میں جو کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگریز ہیں ان میں مذکر سے مؤنث الگ سے ایک ٹائز ہے, اور جو کلرز ہیں وہ بھی ایڈجیکٹیوز ہیں ان میں مذکر سے مؤنث کی الگ سے ٹائز ہے. اور ایک بات اگر اجازت ہے تو میں بتا ہی دوں آپ کو کہ جو مؤنث کی دوسری علامت ہے نا جو میں نے نہیں پڑھائی, ٹھیک ہے, وہ ریئر جو ہے وہ یہی علامت ہے جی, دونوں جگہ پہ صرف انہی میں ہی ہے, اس لیے یہ نہیں پڑھائی جاتی. ان میں یہ جو علامت ہے نا وہ مؤنث کی علامت ہے. شفا میں بھی یہ علامت مل رہی ہے لیکن شفا میں ہم نے اسے مؤنث سے کنسیڈر نہیں کیا, اسی لیے کنفیوژن سے بچنے کے لیے یہ چیزیں میں سکپ کرتا ہوں. اوکے, تو مؤنث کی جو علامت کیونکہ دیکھیں مؤنث میں پائی جا رہی ہے نا یہ علامتیں, تو اس لیے مؤنث کی دوسری علامت ہے, لیکن آپ نے ٹینشن نہیں لینی, آپ نے بس مؤنث کی ایک ہی علامت کو فوکس کرنا ہے. جس کو تو کلک کر جاتی ہے بات وہ خوش ہو جائے, اور جس کو نہیں کلک کرتی وہ سمجھے میں نے کچھ کہا ہے. اوکے جی, تو الحمدللہ اب ہمارا جنس کا ٹاپک مذکر مؤنث کلیئر ہو گیا. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ.
والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الماہر بالقرآن، قرآن مجید میں جو مہارت رکھتا ہے، قرآن پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے، حروف کی ادائیگی صحیح ہوتی ہے، حلق سے ہی ہا نکلتا ہے، آئی نکلتا ہے، قاف صحیح نکال دیتا ہے، پھر حرکتیں صحیح پڑھتا ہے، کتنا لمبا کرنا ہے، زیادہ لمبی کو چھوٹی نہیں کر دیتا، چھوٹی کو لمبی نہیں کر دیتا، مہارت کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہے۔ قرآن مجید میں جو مہارت پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ تو مع سفرۃ الکرام البررہ، قیامت کے دن اس کا شمار اللہ تعالیٰ نے انتہائی مقرب نیکوکار فرشتوں میں کرے، بہت بڑا انعام ہے، یعنی انسانوں کا شمار فرشتوں کے ساتھ ہونا۔ اور آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ابلیس کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ فرشتہ تھا نہیں، جن تھا تو وہ کہاں چلا گیا فرشتہ، بڑا عبادت گزار تھا، علم والا تھا، تو پروموشن ہوئی تھی اس کی۔ آپ نے بھی فرمایا کہ والذی یقرأ القرآن، اور وہ شخص جو قرآن تو پڑھتا ہے، ویتتعتع فیہ، لیکن پڑھنے میں اٹکتا ہے، لگتا ہے میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، ایک صفحہ بھی پڑھنے میں اسے گھنٹہ لگ جاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یار حلق سے نکل آئے، قاف منہ بول ہو جائے، سمپل کاف اور قاف میں فرق کر رہا ہوتا ہے، پھر جنہ اور جنات میں بھی فرق کر رہا ہوتا ہے کہ اگر جنات کہوں گا تو جمع بن جائے گا، جنہ کہوں گا تو واحد رہے گا، صحیح ہے، کلمہ اس کا صحیح ہے۔ تو وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اور وہ علیہ شاق، اور اس پر شاق گزرتا ہے، یعنی اسے مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ لہو اجرانی، اس کے لیے دوہرا اجر، اس کے لیے ڈبل اجر، اس کے لیے ایک اجر نہیں ہے، دو اجر ہیں، دو۔ یہ ہے ہمارے دین کا مزاج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ چاہے من الجنت والناس ہو، ڈی موٹیویٹ کرتا، یا آپ نکلتے نہیں ہیں حلق سے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی مل جاتا ہے لکھا ہوا کہ اگر حلق سے نہ نکلا، الحمد ہا حلق سے نہ نکلا اور دوسرا ہا نکل گیا جو سینے سے نکلتا ہے، تو میننگز بدل جائے، ہے نا۔ حمد کے معنی تعریف اور شکر کے ہیں، اور حمد کے معنی تباہی اور بربادی کے ہیں۔ قلب قاف یہ نکلتا ہے تو دل بنتا ہے، اور اگر سیدھا کاف نکل آئے تو قلب کتا بن جاتا ہے۔ تو شیطان کیا کہتا ہے کہ یار دیکھو، غلط پڑھنے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لکھا ہوا یہ مل جاتا ہے کہ اگر ایسے پڑھ دیا قتل داؤد جالوتا، اگر داؤدو کو کہیں داؤدا پڑھ دیا اور جالوتا کو جالوتو پڑھ دیا تو کفر لازم ہو گیا، یہ لکھا ہوتا ہے نا۔ انسان کہتا ہے کہ یار نہیں پڑھ رہا تو اجر ہی نہیں مل رہا نا صرف، اور پڑھوں اور غلط پڑھا گیا کہیں تو میرا تو اسلام ہی خطرے پڑ گیا۔ لہذا وہ کہتا ہے یار ایسا کرو، بہت بابرکت، بہت ہی عظیم کتاب ہے
اس کو ایسا کرو، اس کو خوبصورت سے کپڑے میں لپیٹو، ٹھیک ہے، اور نیچے نہ رکھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ نیچے رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں پڑا جائے گا، اس کو اونچی جگہ پہ رکھو ذرا، تاکہ تمہیں اتارنے کے لیے کسی سٹول کا سہارا تو لینا پڑے نا، نہ سٹول ہوگا نہ اتارو گے، اسے اوپر رکھ دو، کچھ دنوں بعد جب اس میں گرد آ جائے تو ذرا گرد چھاڑ لینا، اسے کھولنا، اسے چومنا، کوئی شک نہیں ہے چومنے والی چیز ہے، اسے چومنا، اس کی ہوا بھی لے لینا، سارے جرم تمہارے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، بالکل ہوں گے، کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں اگر پڑھنا ہے نا تو کوئی مر جائے تو پڑھ لینا، اگر کوئی نہیں مر رہا تو بھی پڑھ لینا۔ سورہ یاسین کیوں پڑھتے ہیں؟ جان نکلے ذرا جلدی، آسانی ہو جائے نا۔ اچھا، اور اس کا کیا استعمال ہے؟ اس کا استعمال یہ ہے کہ آج میں صبح ہی بتایا کہ وہ خواتین بھی ہوتی ہے کلاس میں، تو انہوں نے بتایا شادی بیاہ کی رسومات کی 15 دن پہلے شروع ہو جاتی ہے نا، 15 دن کی جو خرافات ہیں وہ ساری کرنے کے بعد اس کے سائے تلے بیٹی کو رخصت بھی کریں، پڑھنا، کیونکہ اگر پڑھو گے تو غلطی کرو گے تو ہو سکتا ہے دین سے نہ نکل جاؤ۔ انسان بولا ہے اس کی وسوسے میں آ جاتا ہے، اور قرآن کے ساتھ ہم وہی کچھ کرتے ہیں۔ قرآن جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، صرف اس مقصد کے علاوہ ہر وہ کام قرآن سے لیتے ہیں جس کے لیے اصلا قرآن نازل نہیں۔ قرآن ثواب کے لیے نازل اللہ نے کیا نہیں، ثواب ضرور ملتا ہے۔ قرآن برکت کے لیے نازل نہیں کیا لیکن برکت ضرور ملتی ہے۔ قرآن اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے لیکن ہدایت کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن کا مقصد ہدایت حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا۔ تو اجرانی لفظ سے ہمارا جی اب نیکسٹ ٹاپک شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے جی عدد کا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان میں اسم کو آپ جملے میں جب استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسم کا سی این جیز کلیئر کرنا ضروری ہے۔ سی سے مراد کیپیسٹی ہے جو ابھی ہم نے نہیں پڑھی، این سے مراد نمبر ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، جی سے مراد جینڈر ہے جو ہم نے پڑھ لی ہے، اور ایس سے مراد سٹیٹس ہے جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ عدد سے مراد نمبر ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عدد جو ہے یہ ہم اردو میں واحد اور جمع کے حوالے سے جانتے ہیں۔ صحیح؟ بچپن میں ہمیں واحد جمع پڑھایا گیا، انگلش میں ہمیں سنگولر اور پلورل جو ہے وہ پڑھایا، ہمیں بتایا گیا کہ یہ واحد ہے، اس کی جمع یہ ہوتی ہے، اور ہم نے بہت ساری جمعیں یاد کی ہوئی تھی۔ صحیح ہے؟ اب پہلا فرق عربی گرامر کے حوالے سے نوٹ کر لیں کہ اردو اور انگریزی میں تو عدد کے بعد سے اسم دو طرح کا ہی ہوتا ہے، یا واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے، اور یہ میں نے ہاں کی نیچے زیر خاص نہ لگائی ہے اپنے پنجابی بھائیوں کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اسے واحد نہ کہیں۔ الہکم الہ واحد، ورنہ قرآن میں بھی واحد پڑھیں گے، صحیح ہے؟ تو واحد، اور اسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں ہے جمع۔ اب یہ اگر ہم نکالنے لگے نا تو پھر ہم نے عربی پڑھ لی، تو یہاں ہم وہ ایک میل کریں گے، ٹھیک،
اور جمع اس کو پڑھ لیا کریں گے آسانی کے لیے، جہاں آسانی ہوگی وہاں ہم کر لیں گے. تو لیکن میں لکھ دیا کہ اس کی اصل پروننسیشن جو ہے وہ ہے جمع، کیونکہ عین بھی نکال لیا نا بیچ میں، میم ساکن کے بعد عین بھی نکال لیا تو نکالنے ذرا مشکل ہے، تو اس لیے جمع ذرا آسان ہو جاتا ہے. تو اردو اور انگریزی میں اسم عدد کے اعتبار سے واحد جمع ہوتا ہے، لیکن عربی میں اسم عدد کے اعتبار سے واحد جمع کے علاوہ ایک تیسرا بھی ہوتا ہے جسے ڈوئل کہتے ہیں، اور وہ ہے مثنیٰ. تو یہ ایک نئی چیز آئی ہے آپ کے لیے عربی زبان، یعنی رزلٹ یہ نکلا کہ عرب جو ہے وہ ایک کے لیے واحد ہوتا ہے، دو کے لیے مثنیٰ بولتا ہے، اور دو پلس کے لیے جمع کا لفظ. جبکہ اردو اور انگریزی میں ایک کے لیے واحد ہے، دو اور دو سے زائد کے لیے جمع. تو پہلا کنسیپٹ کلیئر ہوا. یہ مثنیٰ جو ہے عام کتابوں میں تثنیہ بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن اصل میں تثنیہ جو ہے یہ مثنیٰ بنانے کا جو عمل ہے نا وہ ہوتا ہے، جو ورڈ بن جاتا ہے اس پروسیس سے گزر کے جو بنتا ہے اس کو مثنیٰ کہتے ہیں. جس طرح ایک واحد ہوتا ہے، دو سے زائد جمع ہوتا ہے، تو دو کے لیے جو لفظ ہے وہ مثنیٰ بنتا ہے. تو آپ آسانی کے لیے تثنیہ کہہ سکتے ہیں، کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے. ہم نے جتنی بھی ایگزامپلس کی سب واحد اسماء کی مذکر مؤنث میں. اب میں آپ کو واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ آج سکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ آج کے لیکچر میں واحد سے مثنیٰ بنانے میں خود مختار ہوں گے انشاءاللہ. آپ ایسے مثنیٰ بنائیں گے کہ آپ اردو میں بھی مثنیٰ بنا رہے ہوں، آپ انگریزی میں بھی مثنیٰ بنا رہے ہوں گے انشاءاللہ. بس آپ نے عربی میں فارمولہ سیکھ لینا. تو چلتے ہیں جی واحد سے مثنیٰ بنانا. پہلی بات نوٹ کر لیں کہ واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو ایک ہی ہے، سیم فارمولا ہے. اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو ایک ہی فارمولے کے تحت بنے گا. اس میں ناؤن بھی ہے، اس میں پروناؤن بھی ہے، اس میں ایڈجیکٹو بھی ہے. پروناؤن بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اس کو سائڈ پہ کریں. دو چیزیں مین آپ نے سامنے رکھنی ہے، ناؤنز اور ایڈجیکٹوز. تو ناؤنز اور ایڈجیکٹوز دونوں میں اسم واحد سے مثنیٰ بنانے کا فارمولا سے، چاہے اسم آپ کا ناؤن ہو یا ایڈجیکٹو ہو ایک ہی فارمولے کے تحت بنے گا. پھر ناؤن اور ایڈجیکٹو میں چاہے اسم مذکر ہو چاہے مؤنث ہو ایک ہی فارمولے کے تحت بنے گا. گویا رزلٹ یہ نکلا کہ میں آپ کے سامنے صرف 4 ایگزامپل رکھوں گا، 4 ایگزامپل واحد کی، ان سے آپ کو مثنیٰ بنانے کا فارمولا دے دوں گا، اور پھر آپ دھڑا دھڑ مثنیٰ بنائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو پہلے ناؤن کی ایگزامپل، مذکر مؤنث کی. ولد لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ولد کی معنی ہے ایک لڑکا، یہ مذکر کی ایگزامپل. بنت لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مراد ایک لڑکی، یہ بھی ناؤن ہے. ایڈجیکٹو میں آئے تو ولد صالح اور بنت صالحہ. تو ایڈجیکٹوز میں بھی میں نے آپ کو مذکر مؤنث کی ایگزامپل دی تھی. 4 ایگزامپل میں الحمدللہ سارا کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہو گیا. اوکے جی، لے جی میں نے بتایا کہ دور کاپی پیسٹ کا ہے. کاپی کر لیا، ولد کاپی کیا، اور کاپی کرنے کے بعد نا آپ نے ولد کو 2 جگہ پر پیسٹ کرنا ہے. کتنی جگہ پیسٹ کرنا ہے؟ 2 جگہ پر. اب میں پیسٹ کرنے لگا ہوں. نمبر 1 ولد، نمبر 2 ولد. ہو گیا پیسٹ؟ اب جو ایک جگہ پیسٹ کیا نا، وہاں پر جو آخری لیٹر ہے دال، اس دال پہ آپ نے لگانی ہے زبر، اور زبر لگانے کے بعد الف اور نون زیر نی کا اضافہ کرنا ہے. تو ولد کا مثنیٰ ایک تیار ہو گیا، ولدانی. ولدانی، نون زیر نی.
نے نہیں ہے یہ ولدانے، میں نے کہا تھا ایک ہی آواز نہیں ہے، ٹھیک ہے. ولد کے معنی ہے ایک لڑکا، ولدانی کے معنی ہے دو لڑکے. تو ایک مثنیٰ تیار. اب دوسرا مثنیٰ بناتے ہیں، یعنی رزلٹ یہ نکلا کہ ایک واحد کے دو مثنیٰ بنیں گے. دوسری جگہ جہاں آپ نے ولد پیسٹ کیا ہے وہاں پہ بھی آخری حرف پر زبر لگائیں تا پہ، اور یا اور نون زیر نی کا اضافہ کریں. تو یہ بن گیا جی ولدینی، ولدانی ولدینی، ولدانی ولدینی، ولدانی ولدینی. ولد کے معنی تھے ایک لڑکا، ولدانی کے معنی ہے دو لڑکے، ولدینی کے معنی ہے دو لڑکے. ولدانی دو لڑکے، ولدینی دو لڑکے. ہاں سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے آپ کا کہ جی ولدانی اور ولدینی میں فرق کیا ہے؟ ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے. عبارت میں کسی جگہ پہ ولدانی استعمال کرنا ہوگا، جملے میں کسی جگہ پہ ولدینی استعمال کرنا ہوگا. کہاں پہ ولدانی استعمال کرنا ہے، کہاں پہ ولدینی استعمال کرنا ہے؟ آج کلاس کا چوتھا دن ہے. اگر چوتھے دن آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ایک واحد کے دو مثنیٰ بنتے ہیں تو ابھی کتنے دن باقی ہیں؟ 26. تو 26 میں آپ کو بہت کچھ پتہ چلے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ابھی ٹینشن نہ لے کہ ولدانی ولدینی دو کیوں بنے ہیں، یہ کہاں استعمال ہوگا، وہ کہاں استعمال ہوگا. تو یہ ایمانداری سے بتائیں، جب 6 7ویں کلاس میں آپ نے ورب کی فارمز یاد کرنی شروع کی تھی، آپ کو بتایا جاتا تھا گو وینٹ گون، تو چپ کر کے یاد کی تھی نا. پوچھا تھا کہ وینٹ کہاں استعمال ہوگا، گون کہاں استعمال ہوگا، پوچھتے صحیح، آپ کو بتاتا ہوں صاحب، اسے چپ کر کے یاد کی ہے. ٹھیک ہے، اب سوالات پیدا ہونے کی یہ کتنے ہوئے گا، کتنے ہوئے گا، سب انشاءاللہ بتاؤں گا میں آپ کو، لیکن انتظار کریں، وقت آنے پہ سب پتہ چلے گا. بس اس وقت یہ یاد رکھیں کہ ایک واحد کے دو مثنیٰ آپ نے بنانے ہیں. ایک مثنیٰ بنے گا آنی کی آواز کے ساتھ اور ایک مثنیٰ بنے گا عینی کی آواز کے ساتھ. اب ہاں جی بنت سے مثنیٰ کون بنا کے مجھے دکھائے گا؟ آپ کھڑا کر کے، جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، جی بنت سے مثنیٰ بنانا ہے. ماشاءاللہ اب ڈائریکٹ بنا لیں گے نا، میں سارے پروسیس نہیں کر رہا. ایک بن گیا جی بنتانی اور دوسرا بن گیا بنتینی. ماشاءاللہ. بنت کے معنی ایک لڑکی، بنتانی دو لڑکیاں، بنتینی دو لڑکیاں. ماشاءاللہ. تو ناؤن میں مذکر مؤنث میں واحد سے مثنیٰ آپ نے بنا لیا، فارمولا سیم. ایڈجیکٹیو میں بھی فارمولا سیم ہے. صالح، صالحانی، صالحینی. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایک لڑکا ہوگا اور اس کے لیے آپ ایڈجیکٹیو صالح لانا چاہ رہے ہوں گے تو صالح لائیں گے. دو لڑکے آئیں گے تو آپ اس کے لیے ایڈجیکٹیو صالحانی لائیں گے اگر ولدانی ہوگا تو، اور اگر ولدینی ہوگا تو اس کے ساتھ میں صالحینی لائیں گے. یہ انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا. اب آ جائے جی صالحہ. صالحہ لفظ کے آخر میں گولتا ہے، اور جب ہم مثنیٰ بنائیں گے، جب مثنیٰ بنائیں گے تو گولتا اب درمیان میں آ جائے گی، ہے نا، اینڈ پہ نہیں رہے گی نا. تو جب گولتا اینڈ پہ نہیں رہی تو گولتا بھی نہیں رہی، تو واپس گولتا جو ہے وہ لمبی تا میں تبدیل ہو جائے گی اور تا کی آواز آنی شروع ہو جائے گی. صالحتانی اور دوسرا صالحتینی. تو بس دو آوازیں، یہ بڑی اہم آوازیں ہیں جی، ان کو سنبھال کے رکھنا ہے. یہ دو آوازیں آپ کو اعراب میں ہیلپ کریں گی انشاءاللہ. جب ہم اعراب پڑھیں گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دو آوازیں ہم نے کیوں. لے جی مثنیٰ بنانا آ گیا، اب بنا سکتے ہیں. اب میں لفظ بولوں زبانی،
چلے جی بسم اللہ کرتے ہیں جی. میں ناؤن بولوں گا یا ایڈجیکٹو بولوں گا, آپ نے مثنیٰ بنانا ہے جی. مسلم بنائے سب بولا ہے, مسلمانی مسلمین. اور ماشاءاللہ جو الفاظ ہیں وہ قرآن مجید کے کچھ ٹیکسٹ کو بھی ساتھ ذرا کوشش کریں کہ یار یہ مسلمینی کہیں استعمال ہوا ہے یا مسلمانی کہیں استعمال ہوا ہے. اور اگر قرآن کی آیت آپ کو ایس نظر آ جائے وہاں پہ تو کنسیپٹ 100% آپ کا کلیئر. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے سفیان, ربنا وجعلنا مسلمین لک. تو دو تھے نا, تو مسلمین ٹھیک. تو مسلم مسلمانی مسلمین, مومن مومنانی مومنین, صالح سے صالحانی صالحین. ٹھیک ہے, تو مومن سے مومنانی مومنین. عبد بندے کو کہتے ہیں, عبدانی عبدین, یعنی ان دو عورتوں کا ذکر کیا کہ کانتا تحت عبدینی, ہمارے دو بندوں کے تحت تھی وہ عبدینی. ٹھیک ہے, اور عبدینی ان کی صفت آئی صالحین. اوکے جی. کافر کافرانی مشرک منافق فاسق فاجر کتاب قلم کلمانی کلمینی. یہ قلم ہے, یہ کلمانی اور یہ کلمینی. کرسی کرسیانی کرسیینی. بورڈ فارمولا آ گیا, پریشانی کوئی نہیں, چاہے انگریزی کا لفظ ہو چاہے عربی کا لفظ ہو, فارمولا سیم ہے جی. بورڈ بورڈانی بورڈین. عین عینانی عینینی. علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. شفتین دو ہونٹ. عینانی, عین آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, عین چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو عینانی عینینی دو آنکھوں کے لیے بھی لفظ استعمال ہوگا, دو چشموں کے لیے بھی استعمال ہوگا. تو سورہ الرحمن میں ٹھیک ہے نا, عینانی نزختانی عینانی تجریانی. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ اجرانی دو اجر, اور اجرانی کا دوسرا مثنیٰ کیا بنے گا؟ اجرین. ماشاءاللہ, جو کنسیپٹ کے لیے کروانا تھا وہ آپ نے الحمدللہ کر دیا. ٹھیک ہو گیا. جنہ شاباش, اس کا مثنیٰ بنانا ہے. کیا مثنیٰ بنانا ہے؟ مثنیٰ سنیں ذرا غور سے, ایک منٹ تسلی سے, پریشان نہ ہو. جنہ شاباش, جنتین جنتانی جنتینی. جنہ کے معنی ہے ایک جنت, یا جنہ کے معنی ہے ایک باغ. ٹھیک ہے, اور جنتانی کے معنی ہے دو جنتیں یا دو باغ. ٹھیک ہے. اچھا جی, مجھے یہ بتائیے آپ میں سے کس کس کو دو جنتیں چاہیے؟ جنتیں دونوں چاہیے, کام ایک آدھے بھی نہیں. چلے اللہ کرے جی, اللہ ہم سب کو دو دو جنتیں نصیب فرمائے. لیکن دو جنتوں کے لیے پتہ کرنا کچھ اور پڑے گا. دو جنتیں چاہیے نا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو جنتیں تو میں اس کو دوں گا. دو جنتیں تو اس کے لیے ہوں گی, کس کے لیے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنا، یہ معیار ہے 2 جنتوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کا خوف. اللہ کا خوف کس وجہ سے ہوتا ہے جی؟ والدین کا خوف کس وجہ سے ہوتا ہے؟ والدین کا خوف اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ والدین خوفناک ہوتے ہیں، نہیں نا. والدین کا خوف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ والدین ناراض نہ ہو جائیں. والدین کا خوف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ماریں گے، سزا دیں گے. اور اگر یہ خوف ہی نکال دیا جائے والدین کا، اگر یہ خوف ہی نکال دیا جائے اساتذہ کا، تو رزلٹس آپ کے سامنے ہیں. رزلٹس آپ کے سامنے ہے نا. تو اللہ کا خوف ہی نکال دیا جائے تو رزلٹس آپ کے سامنے ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا خوف ہی نکال دیا جائے، جب آپ کو بتا دیا جائے کہ پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں، تو آپ دیکھ لیں اس میں طرز عمل یہی ہے کہ پوچھنے والا ہے ہی نہیں کوئی. جب آپ کے اندر یہ خوف ہوگا کہ اللہ ناراض ہوگا، اللہ سزا دے گا، تو دیکھیں آپ کیسے سیدھے رہتے. میں اگر آپ سے سوال کروں جی آپ میں سے اللہ سے کون کون ڈرتا ہے، آپ کہیں گے سبھی ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایمانداری سے میں بھی جائزہ لوں، آپ بھی اپنا جائزہ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں ڈرتا. ہم اصل میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں. میں آپ کے سامنے کوئی غلط حرکت نہیں کرتا کہ یار آپ کیا سوچیں گے میرے بارے میں. آپ میرے سامنے اور ایک دوسرے کے سامنے کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے کہ وہ کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں. لیکن جیسے ہی آپ کو موقع ملے گا نا، جیسے ہی آپ کو موقع ملے گا، آپ کو سڑک پہ چلتے ہوئے 5,000 کا نوٹ نظر آ جائے پڑا ہوا، اور کچھ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، تو آپ سے ایماندار شخص کوئی نہیں ہوگا اس وقت دنیا میں، ہے نا. آپ نہ تو وہ نوٹ اٹھائیں گے، صحیح ہے، پڑا رہنے دیں گے کہ پتہ نہیں کس کا ہوگا، یا کوئی اور طرز عمل اختیار کریں گے. اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، ایمانداری سے بتائیں نہیں اٹھائیں گے. چوک پر اشارہ سرخ ہو اور ٹریفک والا بھی کھڑا ہو، رکتے ہیں نا، رکتے ہیں نا. اور اگر ٹریفک والا نہ کھڑا ہو اور کیمرہ بھی نہ ہو کیمرہ، تو رکتے ہیں. تو پھر کیوں کہتے ہیں یار ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. آپ ایک مارٹ میں داخل ہوتے ہیں، اور مارٹ میں داخل ہوتے ہیں دروازے کے اوپر آپ کو لکھا ملتا ہے خبردار، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اور پورے کیمرے میں لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لائٹ اس کی جل رہی ہو نہ جل رہی ہو، چل رہا ہو نہ چل رہا ہو، لیکن وہ لکھا ہوا ہمارے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ پورے مارٹ میں آپ سے کوئی بونگی جو ہے وہ پنجابی میں کہتا ہے نہیں بجتی، ٹھیک ہے نا، کوئی بونگی نہیں مارتے، بڑے آرام سے نکل آتے ہیں. تو آپ کو ایک لکھے ہوئے میں اتنا یقین ہے، اور وہ آنکھ جو ہمیشہ آپ کو دیکھ رہی ہے. آپ کو جیسے موقع ملتا ہے، مجھے جیسے موقع ملتا ہے، ہم امیل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. میرے ایک دوست ہے، بڑی پیاری بات کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار عامر، لوگ ہمیں کہتے ہیں ہم شریف ہیں، میں اور تم شریف ہو. کہتے ہیں شریف کوئی نہیں، ایسی موقع نہیں لاتا. ہم شریف اس لیے ہیں صرف کہ ہمیں موقع نہیں ملتا. لیکن ہمیں موقع ملے
پھر دیکھیں میری شرافت. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ موقع نہ ہی دے ہمیں. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں موقع نہیں دیا ہو, کیونکہ ہمیں موقع ملے گا سر, پھر دیکھیے ہماری شرافت. تو اللہ کا خوف, اللہ کے رسول نے فرمایا راس الحکمتی مخافت اللہ, اللہ کا خوف جو ہے یہ حکمت کی چوٹی ہے. تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, علم, صرف علم آپ کو برائی سے نہیں روکتا, علم کے ساتھ ساتھ سزا کا خوف یہ آپ کو برائی سے روکتا. سگریٹ کی ڈبی پر علم موجود ہے, علم ہے نا, تصویر بھی بنائی ہوئی ہے, ایسی خطرناک تصویریں بنائی ہوئی ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تصویر دیکھ کے چھوڑ دی ہو سگریٹ؟ جہاز میں وہ چین اسموکرز کہاں ہوتے ہیں جو عام سگریٹ نہیں ہٹا سکتے, کہ یار کیا کرے ہٹتی نہیں ہے, روزہ نہیں رکھ سکتے کہ یار سگریٹ والی عادت نہ, بس دعا کرنا کہ سگریٹ چھوٹ جائے. سگریٹ کے لیے بھی دعا. ہاں جہاز میں کینیڈا جانا ہو تو 12 گھنٹے سگریٹ نہیں پیتے. کیوں؟ پتا ہوتا ہے کہ اگر سگریٹ لٹائی نا تو جہاز سے بھی اتار دیں گے آپ کو, چلتے جہاز. تو یہ جو سزا کا خوف ہے نا, سزا کا خوف, یہ انسان کو برائی سے روکتا ہے. صرف علم برائی سے نہیں روکتا, علم کے ساتھ ساتھ سزا کا خوف جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے. اللہ کا خوف جتنا میرے اور آپ کی زندگی میں ہوگا ہم اتنے سیدھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ تعالیٰ جماع کی طرف جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.